بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردار ہے وہ معاشرہ جہاں مظلوم یہ نہ بتا سکے کہ ظالم کون ہے۔ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقتور ہونا لازمی نہیں، غیرت مند ہونا لازمی ہے۔ آج ہم کروڑوں کے باوجود غلامی کرتے ہیں، وہ 313 تھے مگر لرزتا تھا زمانہ۔ بزدل کبھی پیدا نہ ہوگا نسلوں میں تمہارے، بچوں کو سناتے رہا کرو قصہ عمر کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے متعلق گمراہ حکمرانوں کا اندیشہ ہے۔ جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو وہ روز قیامت تک ان سے نہیں اٹھائی جائے گی۔ جس قوم کے نوجوان روحانیت کو چھوڑ کر فحاشی کی زندگی گزارنے لگ جائیں، وہ قوم بغیر جنگ کے ہار جاتی ہے۔ جب مسجد اقصیٰ صلیبیوں کے ہاتھ میں ہے تو میں کس طرح مسکرا سکتا ہوں، کیسے کھا سکتا ہوں اور کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ صلاح الدین ایوبی سے پوچھا گیا، آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ سلطان نے تاریخی جواب دیا، فرمایا ڈرتا ہوں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ پوچھے گا، بیت المقدس غیروں کے قبضے میں تھا اور تم مسکرا رہے تھے، اللہ اکبر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ مسجد اقصیٰ اسیر ہو اور میں مسکراتا پھروں۔ خودی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں ہوا نہ پھر کوئی خدائی کا رازداں پیدا۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے مسئلہ ان سے ہے جو مجھے پسند کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ سود کا 1 درہم جانتے بوجھتے کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، خواہ اس کو تو جانتا ہے یا نہ جانتا ہو۔ زقوم کا درخت، قرآن مجید میں ہے کہ زقوم طہور کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، اور حدیث میں ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پر گر پڑے تو دنیا والوں کے کھانے پینے کی تمام چیزوں کو تلخ اور بدبودار بنا کر خراب کر دے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں، وہ انسان بھی مرا ہوا ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی۔ رشتے وہی مضبوط جہاں عیب چھپائے جائیں نہ کہ گنے جائیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ جب آپ کا بیٹا غلط عادتوں میں پڑ جائے تو اس کی شادی کی بجائے اس کا علاج کرائیں۔ لوگوں کی بیٹیاں آپ کی نااہلی درست کرنے والی مشین نہیں ہیں۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا طوائف کے کوٹھے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اجازت کے بغیر تمہارے ہاں جھانکے اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ دھوکہ تو دیتے ہی اعتبار کے لوگ ہیں، بے اعتبارے پر ہر کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں، جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ جو قوم 30 منٹ مشاعرہ پڑھنے والے شاعر کو 1 لاکھ، ایک گانا گانے والے گلوکار کو 5 لاکھ، جبکہ 30 دن نماز پڑھانے والے امام مسجد کو 5,000 روپے دے تو پھر اس قوم میں گویے ہی پیدا ہوں گے، عالم نہیں۔ نوجوان اور گھوڑے دونوں جنگوں کی شان ہوا کرتے تھے، آج دونوں ہی شادیوں میں ناچتے نظر آتے ہیں۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ زندگی جینا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ جب اپنوں میں مکار، غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ کل تک ہوا میں اڑنے والے کبھی کبھار چلنے کے بھی قابل نہیں رہتے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جینا سیکھیں۔ شک کا پودا جڑ پکڑ جائے تو رفتہ رفتہ بڑا درخت بن کر اعتماد کی عظیم الشان عمارت کو تباہ کر دیتا ہے۔ جس گھر میں باپ موجود ہو وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے زیادہ محفوظ ہے۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔
بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ جو خالص دودھ دیتے ہیں انہیں جانور کہتے ہیں اور جو ملاوٹ کرتے ہیں انہیں اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، صحیح راستہ اپناؤ چاہے اس راستے پہ آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے غالب، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ خوشی کا ہو یا غمی کا، سجدے کی توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں، بس یہ ہے انسان کی حقیقت۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہم سب بہن بھائیوں کے چینل کو مونیٹائز کروا دے اور یوٹیوب سے حق حلال کمانے میں ہماری مدد فرما، آمین ثم آمین۔